ایک ایسی ذائقےدار لاجواب اور مزیدار چٹنی آپ کے لیے آج لے کر آئے ہیں، جس کو آپ جب کھائیں گے اور آپ اپنے پیاروں کے لیے جب بنائیں گے تو انشاءاللہ الرحمن یہ چٹنی آپ کو ایک منفرد اور لاجواب اور بالکل الگ سے ذائقہ دے گی، کھانوں میں جان ڈال دیتی ہے جی۔ مزیدار سی کوئی چٹنی ساتھ ہوتی ہے، سلاد ساتھ ہوتا ہے، رائتہ ساتھ ہوتا ہے، یہ صرف دال بھی اگر دسترخوان پہ ہے تو بچے بڑے بوڑھے دال بھی شوق سے کھا لیتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہر دسترخوان اور ہر ٹیبل میں جان پیدا کر دیتی ہیں۔ آج ہم آپ کے لیے بہت سے مسالے ڈال کر اس میں ایک ایسی چٹنی تیار کر رہے ہیں جو کہ آپ کے لیے انتہائی الگ ہوگی۔ اس کے سارے انگریڈینٹس ہم آپ کو بتاتے جا رہے ہیں۔ یہ جی ہم نے 2 پودینے کی گٹھیاں لے لی تھی، 1 دھنیا کی گٹھی لی ہے، اور دونوں کو اچھے طریقے سے تینوں کو صاف ستھرا کر لیا ہے۔ صاف ستھرا کرنے کے بعد آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ اس میں ایک خاص طرح کا پودینے کی پتیوں میں جانور چھپا ہوا ہوتا ہے، وہ نہ ہو، کیونکہ وہ ہمارے پودینے کی غذائیت کو کافی کم کر دیتے ہیں جس وقت اس کو پیس لیا جائے پودینے کی پتیوں کے ساتھ۔ اچھا جی، پودینہ ادرک بھی آپ نے دیکھا، ادرک کا اتنا ہی بڑا ٹکڑا آپ نے لینا ہے جتنا آپ کو ابھی اسکرین پہ دکھایا تھا۔ دھنیا اور پودینہ ہم نے دھو کے صاف ستھرا کر لیا ہے۔ اس کو ہم نے دھنیا اور پودینے کو صاف ستھرا کر لینے کے بعد یہ دیکھیں کتنا فریشی بھی لگ رہا ہے اور کتنا گرینری بھی لگ رہا ہے۔ بہت فریش آپ نے لینا ہے دھنیا بھی اور پودینہ بھی۔ یہ ادھر ہمارے پاس بلینڈر میں لہسن ہے، ایک پورا پھول ہم نے لہسن کا لیا تھا، ادرک اور ہری مرچیں، آدھ پاؤ ہری مرچ لی تھی، کیونکہ کوشش کریں کہ اس میں نیچرل سبز مرچ کا ذائقہ آئے، اور پسی ہوئی لال مرچ جو ہوتی ہے ملاوٹ وہ ہمیں کم ہی ایڈ کرنی پڑے۔ ادھر جی ہم نے نمک، لال مرچ، ہلدی اور پسا دھنیا اور 1 چمچ ہی اجوائن، 1 چمچ کالا نمک، آدھا چمچ سفید نمک اور 1 چمچ پسا کٹا گرم مسالہ ڈالے ہیں، اور آدھا چمچ ہم نے اس میں بھنا کٹا زیرہ بھی ایڈ کیا ہے۔ تمام چیزیں اس میں اور مسالہ جات شامل کر لیے ہیں۔ یہ جی 12 گھنٹے پہلے ہم نے ملی اور آلو بخارے کو بھگو کے رکھا تھا۔ حسب ذائقہ ہم نے اس میں شامل کرنا ہے۔ کچھ لوگوں کو زیادہ کھٹاس چٹنی میں رائتے میں پسند نہیں ہوتی، تو ہمیں تھوڑی سی زیادہ پسند ہے۔ ہم نے 1 کپ آلو بخارے کا اور 1 ہی کپ املی کا لیا ہے، اس میں ایڈ کر لیا ہے۔ اچھا جی، ایڈ جب 12 گھنٹے ہو جائیں گے بھیگے ہوئے تو آپ نے پانی میں اس کو بوائل کرنا ہے۔ بوائل کرنے کے بعد ٹھنڈا کر لینا، ٹھنڈا ہو جائے گا تو آپ نے اس کا پلپ نکال لینا ہے، گٹھلیاں ایک سائڈ پہ کر لینی ہیں۔ اس پلپ کو آپ نے بلینڈر میں ڈالنا ہے اور جوسر مشین میں ڈالنا ہے، اور جس وقت آپ ہری مرچوں کو، لہسن کو، ادرک کو، دھنیا پودینے کو گرائنڈ کر رہے ہوں گے اس وقت اس کو بھی گرائنڈ کرنا ہے۔ آدھا چمچ سرکہ میں نے اس وقت ایڈ کر لیا تھا، بعد میں یاد آیا تھا، تو آدھا چمچ سرکہ اور 1 سے 2 لیموں کے رس بھی اس میں شامل کرنے ہیں۔ اچھا جی، جب یہ آپ شامل کر لیں تو یہ دیکھیں جی املی آلو بخارا ہماری اسکرین پہ آ رہے ہیں۔ اس کی مقدار اپنے ذائقے کے مطابق رکھیں۔ یہ جی انار دانہ بھی ہم نے اس میں ایڈ کیا تھا، پیس لیا تھا، اور تمام چیزیں ڈال لینے کے بعد ہم نے اس کو گرائنڈ کر لیا ہے۔ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی لاجواب رنگ اس کا اس وقت آ رہے ہیں۔ ابھی اس کا یہ کلر مزید کھلے گا، اور مزید اس کے ابھی اس میں مسالے بھی ہیں۔ جب ہم اس میں فائنل اس کی لک آپ کو دکھائیں گے تب اور بھی زیادہ پیارا لگے گا، اور بڑا ہی فریشی اور گرینری والا اس کا رنگ، فریش گرین کلر لگ رہا ہوتا ہے۔ آپ اس کو تکہ کباب، چٹنیوں کو رائتے میں کے ساتھ کھائیں، تکے کباب کے ساتھ کھائیں، فاسٹ فوڈ کے ساتھ کھائیں، کسی بھی طرح کی چیز کے ساتھ کھائیں، اور آپ کا ذائقہ جو ہے کھانے کا لاجواب ہو جائے گا۔